بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معیشت گھر کی ہو یا ملک کی، ہمیشہ آمدن اور اخراجات کے گرد گھومتی ہے۔ اخراجات آمدن سے بڑھ جائیں تو توازن خراب ہو جاتا ہے، جسے متوازن کرنے کے لیے قرض لینا پڑتے ہیں۔ اگر آمدن نہ بڑھے تو قرض بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دن قرض دینے والا گھر یا ملک کا مالک بن جاتا ہے۔ اسے معاشی تباہی کی معراج کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں اوسط ہر گھر کے اخراجات اس کی آمدن سے بڑھ چکے ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 9% رہی، جو کہ 2021 میں سب سے زیادہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کی اڑان اس مہنگائی کا سبب بنی ہے۔ پیٹرول ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا اور ڈالر کی قیمت 172 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت پاکستان، بین الاقوامی مارکیٹ، مافیاز، IMF یا کوئی اور؟ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات کی جائے تو اس کی ذمہ داری کسی حد تک بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں ہونے والے اضافے پر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس وقت فی بیرل تیل $80 کا مل رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیل کی قیمتیں یہاں تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ کرونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں بند ہیں۔ کاروباری حضرات نے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا ہے۔ اب ویکسینیشن ہونے کے بعد ملک کھل رہے ہیں۔ ان حالات میں ترقی یافتہ ممالک نے مانیٹرنگ فلاؤ کی پالیسی اپنائی ہے، جس میں امریکہ سرفہرست ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے آسان شرائط پر قرض دیے جا رہے ہیں، بلکہ کچھ ممالک میں سود کے بغیر قرض دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتیں لگنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں مطلوبہ اضافہ نہیں ہوا۔ کووڈ کے ابتدائی دنوں میں عالمی سطح پر صنعتیں بند ہونے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی طلب کم ہو گئی تھی۔ مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اوپیک ممالک نے تیل کی پیداوار کم کر دی تھی۔ آج دنیا میں تیل کی طلب بڑھ رہی ہے، لیکن اوپیک ممالک تیل کی پیداوار بڑھانے پر متفق نہیں ہیں۔ رسد اور طلب کے اس فرق کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اضافہ ممکنہ طور پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت گر رہی ہے، گو کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ پاکستانی کرنسی کی قیمت کا گرنا ہے۔ ڈالر کی قیمت گرنے کے باعث جو بائیڈن انتظامیہ جلد ہی اپنی پالیسی بدل سکتی ہے اور ڈالر کو مضبوط بنانے کے لیے آسان شرائط پر ڈالرز کی فراہمی کو روکا جا سکتا ہے، جس سے معاشی فلاح میں کمی آ سکتی ہے۔ کم صنعتیں لگیں گی اور پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں بھی واضح کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عالمی معیشتوں میں ہونے والے پھیلاؤ اور لانگ ٹرم پالیسی کے پیش نظر اگلے چند مہینوں میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے 15 اکتوبر کو پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے، یعنی مہنگائی کا ایک اور سونامی آنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کیا اس موقع پر حکومت کوئی اقدامات کر کے تیل کی قیمتوں میں کمی لا سکتی ہے، یا پھر عوام کی طرح تماشائی بن کر حالات پر تبصرہ ہی کیا جائے گا؟ بظاہر حکومت کوئی مثبت قدم اٹھاتی دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ سبسڈی دے کر عوام کے کندھوں سے بوجھ ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے ٹیکسٹائل سمیت لاتعداد صنعتوں کو سبسڈی دے رکھی ہے۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو سبسڈی دے کر کم کر دیا جائے تو اس سے ملک میں آئے ہوئے مہنگائی کے طوفان کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکمرانوں کو پہلے عوام کی درد کو، تکلیف کو شدت سے محسوس کرنا ہوگا۔ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی دوسری بڑی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے،
جس کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ ڈالر کے کاروبار سے منسلک ملک کے سرکردہ ڈیلر کا ماننا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر ڈالر کی قیمت بڑھا رہی ہے تاکہ IMF کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پورا کیا جا سکے۔ درآمدات میں ہونے والا اضافہ اتنا بڑا نہیں کہ ڈالر 172 سے اوپر چلا جائے، یہ 155 سے 160 تک قائم رہنا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت نے مبینہ طور پر جون 2021 میں IMF سے ستمبر کے پٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں 30 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے بجٹ کی منظوری کے دوران وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا تھا کہ اب تیل کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ حکومت موبائل فون کال پر ٹیکس نہیں لگا رہی لیکن پٹرول پر ٹیکس لیوی بڑھانا ہوگی۔ یہ اضافہ عالمی مارکیٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ کیا جانا تھا۔ بدقسمتی سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ٹیکس لیوی بڑھانے کی بجائے کم کرنا پڑی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ IMF نے اپنا ہدف کم نہیں کیا۔ اگر حکومت پاکستان پٹرولیم لیوی 30 روپے تک نہیں بڑھاتی تو ممکنہ طور پر ترقیاتی بجٹ کم کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ حکومت نے اس سال ترقیاتی بجٹ کے لیے 2100 ارب روپے مختص کیے تھے۔ ممکنہ طور پر 500 ارب روپوں کے ترقیاتی منصوبے بند کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اگلا سال حکومت کا آخری سال ہے۔ منصوبے بند ہونے سے تحریک انصاف کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال کی بڑی ذمہ داری اس لیے بھی موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ جب کووڈ کے ابتدائی دنوں میں تیل کی قیمتیں کم ترین سطح پر آئی تھیں تو اس نے پٹرولیم کمپنیوں سے دیر پا معاہدے کرنے میں تاخیر کی۔ اگر اس وقت ایک مخصوص ریٹ پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کر لی جاتی تو آج معاشی حالات مختلف ہوتے۔ عمومی طور پر ان حالات میں 5 سال کے معاہدے کیے جا سکتے تھے۔ اس وقت بھی سابق مشیر برائے پٹرولیم ندیم بابر نے اعلان کیا تھا کہ فلوٹنگ سٹوریج قائم کیے جا رہے ہیں۔ بہت جلد سستے تیل کے لیے لمبے معاہدے کر لیے جائیں گے، لیکن اس پر صرف باتوں کی حد تک عمل ہوا، عملی میدان میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس کی مبینہ وجہ پاکستان میں کام کرنے والا تیل مافیا ہے، جو تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مبینہ طور پر جب ندیم بابر نے ان معاہدوں کے حوالے سے زور دیا تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس میں صرف مافیا کو قصوروار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے، حکومت بھی برابر کی ذمہ دار ہے، کیونکہ مافیا کو قابو کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ عوام میں عمومی طور پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جب حکومت مافیا کو کنٹرول نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ حکومت ہی مافیا ہے۔ اگر حکومت عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرے تو کئی راستے نکل سکتے ہیں۔ برطانیہ سمیت کئی ترقیاتی ممالک میں مختلف گریڈ کا پٹرول مہیا کیا جاتا ہے، جن کی قیمتوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ لوگ اپنی حیثیت اور آمدن کے مطابق پٹرول کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں بھی یہ آپشن مہیا ہو تو عوام کو ریلیف دینے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ پاکستان کو مہنگائی کے بھنور سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کو یقین ہو سکے کہ ان کا وزیر اعظم صرف دعووں اور نعروں تک نہیں بلکہ عملی میدان میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔